موضوع الدرس في أحوال أهل الكتاب ورد عليهم سورة الجمعة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جمعہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. اصل مسئلہ یہ سمجھیں کہ یہودیوں نے 3 چیزوں پہ اعتراض کیا تھا. ایک تو یہودیوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ تو آئے ہیں امیین کے لیے، مکے والوں کے لیے، عرب کے لیے، جو لوگ جو ہیں پڑھے ہوئے نہیں ہیں. اللہ نے ان کے لیے ان کو پیغمبر بنایا ہے، ہمارے لیے نہیں بنایا. ہم تو خود اہل کتاب ہیں اور ہمارا ایمان ہے موسیٰ علیہ السلام پر، تورات پر، ہمیں پھر اور کسی نبی کی کیا ضرورت ہے. اور قرآن بھی یہ فرماتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین، تو امیین تو وہ عرب ہیں، ہم تو امیین نہیں ہیں. امیین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتے ہوں یا جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم تو لکھنا پڑھنا بھی جانتے ہیں، ہمارے پاس کتاب تورات بھی ہے اور ہمارا ایمان جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ہے، لہذا ہمارے لیے تو حضور بھیجے ہی نہیں گئے، ہم کیوں ایمان لائیں. ایک تو یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا.
دوسرا یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بھئی ہم جو ہیں ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو گویا اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، تو جنت ہمارے لیے ہے۔ اگر ہمارے کچھ لوگوں کو عذاب بھی ہوا تو وہ عذاب دائمی نہیں ہوگا، لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، چند دن عذاب ہوگا، اور وہ بھی ان کو ہوگا جنہوں نے اس بچڑے کی عبادت کی تھی، باقی یہودیوں کو نہیں ہوگا۔ یہ دو باتیں، اور تیسری بات پر جو فخر کرتے تھے وہ یہ تھی کہ بھی ہمارے پاس یوم السبت ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے آرام کرنے کے لیے سبت کا دن دیا ہے، جس میں ہمارے لیے راحت ہے، آرام ہے، سکون ہے، اور تمہارے پاس کوئی دن بھی نہیں ہے۔ تو یہ ان کا افتخار تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مبارکہ میں ان کے ان تمام دعاوی باطلہ اور کاذبہ کا رد کیا۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ وہ امیین ہیں، ہم تو اہل کتاب ہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہاری مثال تو ایسے جیسے گدے پر کتابیں رکھ دو۔ تو کتاب رکھنے سے تو بندہ عالم نہیں بن جاتا جب تک عمل نہ کرے، جب تک اس کتاب پہ عمل نہ ہو۔ اب آپ قرآن کو چومتے رہیں، سینے سے لگاتے رہیں، آنکھوں پہ لگاتے رہیں، سر پہ بٹھاتے رہیں، لیکن عمل ہی نہ کریں قرآن پر، نہ نماز، نہ روزہ، نہ ہدایت، نہ اعمال، تو اس کا کیا فائدہ ہو؟ تو اللہ نے فرمایا تم کیسے دعویٰ کرتے ہو علم کا؟ تمہارا علم تو ایسے ہے کہ جیسے گدھے کے اوپر کتابیں رکھ دو، تو اس علم کا گدھے کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب تم نے اللہ کی اس کتاب پر عمل نہیں کیا بلکہ اس کو بدل ڈالا، اس میں تحریف کر ڈالی، تو تمہیں یہ دعویٰ کرنے کی کہاں سے آ گئی کہ جی ہم تو پڑھے لکھے ہیں اور اہل کتاب ہیں اور وہ امیین ہیں؟ تو یہ تمہارا دعویٰ جو ہے بالکل جھوٹ ہے۔ تم تو اس گدھے سے بھی بدتر ہو جس گدھے کے پشت پر کتابیں لادی جاتی ہیں، اور اگر وہ گدھا یعنی صرف کتابیں لادنے سے دعویٰ کرے کہ بھئی میں بھی اتنا بڑا عالم ہوں، دیکھو کتنی کتابیں میرے اوپر رکھی ہوئی ہیں، تو یہ تو پھر ایک اور بے وقوفی ہوگی۔ ایک جواب تو ان کا یہ آ گیا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا، رحمت دو جہاں نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تم کیا کہتے ہو، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوں وہ بھی میری اتباع کریں گے۔ اور اگر تم صحیح معنی میں تورات کے عالم ہو اور تورات پہ عمل کرتے ہو تو تورات میں تو یہ لکھا ہوا ہے میرا نام، میرا مقام ولادت، میرا مقام ہجرت، میری صفتیں، میری صورت، میری سیرت، تو ساری کتاب میں موجود ہے تورات میں، پھر عمل کرو۔ تو ایک تو ان کا یہ رد ہو گیا۔ دوسرا ان کا دعویٰ تھا ابھی ساری دنیا میں سے ہم زیادہ اللہ کے دوست ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اولیاء اللہ ہیں اور ہم احبا ہیں، ہم ابنا ہیں، ہمارے ہی لیے آخرت ہے، ہمارے ہی لیے جنت ہے۔ تو اس کا بھی اللہ نے قرآن میں انہی آیات میں رد کیا کہ ان زعمتم، اگر تم یہ گمان رکھتے ہو، انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے دوست ہو، اللہ کے دوست ہو باقی لوگوں کے سوا، تو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو تاکہ جاؤ اللہ کے پاس۔ محبوب تو محبوب سے ملنا چاہتا ہے نا۔
اور محبوب کا لقاء جو ہے وہ موت کے بغیر ممکن نہیں، پہلی منزل ہی موت ہے، تو تم تمنا کرو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کرو تمنا۔ ولا يتمنونه ابدا، وہ ہمیشہ کبھی تمنا نہیں کریں گے۔ منع ہوا کہ اس بات میں بھی جھوٹے ہیں، ان کا یہ دعویٰ کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں یہ بھی بعض دعویٰ ہے، دلیل کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے دوسری آیت میں بھی بیان فرما دیا کہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اگر تم اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے اولیاء ہو، تو تمہیں تمہارے گناہوں پہ عذاب کیوں ملتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، تم ایک انسان ہو۔ اللہ کا محبوب یا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہو، اللہ کے حکم پہ چلنے والا ہو، اللہ تعالی کی عظمت اس کے دل میں ہو، اللہ تعالی کی نافرمانی سے وہ ڈرنے والا ہو۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی اور اللہ کے اولیاء تو وہ ہوتے ہیں جو ڈرنے والے ہیں اللہ سے، اللہ کے حکم پہ چلنے والے ہیں، نافرمانی سے بچنے والے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچتا، وہ لاکھ دعوے کرے ولایت کے، وہ ولی نہیں ہوتا۔ ولی ہونے کے لیے اللہ نے شرط لگا دی ہے کہ ان اولیاءہ الا المتقون۔ اب مثلا ایک آدمی ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا ہے، سیرت سورت سنت کے مطابق نہیں ہے، منکرات میں پڑا ہوا ہے، وہ دعویٰ کرے کہ میں ولی اللہ ہوں، وہ کبھی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، وہ ولی ہو نہیں سکتا۔ یا یہ دعویٰ کرے مثلا کہ بھئی چونکہ میرا باپ ولی تھا، ہم اولیاء اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارے والدین بڑے بڑے بزرگ تھے، اولیاء اللہ تھے، تو یہ دعویٰ نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں تو پیغمبر کا بھی بیٹا اگر پیغمبر کے طریقے پہ نہ ہو اس کو بھی ہلاک کر دیتا ہوں، تو کسی بڑے بزرگ کا بیٹا ہونا کیا دلیل ہے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر نوح علیہ السلام کے دین پہ نہیں تھا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہی وہ ایک بات ہے جس کی وجہ سے آج اللہ نہ کرے، اللہ رحمت فرمائے، حضور کی امت میں بھی گمراہی آ گئی ہے کہ جی یہ بزرگوں کی اولاد ہیں، یہ فلاں پیر کی اولاد ہیں، یہ جی ہمارے مرشد کی اولاد ہیں، بھئی ان کے اعمال تو ان کا جی اعمال نہ بھی ہوں، ان کی اولاد ہے نا۔ حالانکہ یاد رکھو کہ اللہ کی ولایت کا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے، اللہ کی ولایت کا تعلق ہے تقوی سے، پرہیزگاری سے۔ باقی ایک بات یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا آج کل بیچارے وہ کشف کے دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ کسی نے کوئی ایسی بات بتا دی، بس وہ دیکھو جی ہمارے بزرگ ہیں وہ جناب پوچھنے کے بغیر ہر چیز دیکھ لیتے ہیں، ان کو کشف ہو جاتے ہیں۔ یہ کشف ہو جانا ولایت کی نشانی نہیں ہے، یاد رکھو۔ کشف جو ہے یہ ولایت کی نشانی نہیں ہے، یہ تو ہندو جو جوگی ہیں ان کو بھی ہو جاتی ہے۔ یہ آج کل بڑے بڑے انگریز ہیں جو علم الحاضرات پہ کام کر رہے ہیں، ان کو بھی ہو جاتی ہے، وہ بھی تمہارے مردہ ماں باپ سے باتیں کروا دیتے ہیں۔ یہ اس قسم کے احوال جو ہیں وہ علم الاعداد والے جو ہیں وہ کہیں گے جی آپ اپنا نام بتائیں، تاریخ پیدائش بتائیں، اسی وقت حساب کر کے بتا دیں گے کہ تمہارے عادات یہ ہیں، اعمال یہ ہیں، تکلیف یہ ہے۔ تو یہ کوئی ولی تھوڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کوئی اچھا پامسٹ ہو، ہاتھ دیکھنے والا، وہ بھی تمہارا ہاتھ دیکھ کے کئی باتیں بتا دیتا ہے۔ کیوں؟ ایک علم ہے، وہ یہ علوم جو ہیں یاد رکھو، سحر ہو، نجوم ہو، کہانا ہو، یہ ہاتھوں کے ریکھا کا علم ہو، یہ سب علوم شیطانی ہیں، لیکن علم تو ہے۔
یہ تو نہیں نا کہ علم نہیں ہے، علم تو ہے، اب گانا بجانا علم نہیں، بغیر گانے علم کے کیسے گا سکتا ہے؟ وہ تو اتنا ریاض کرتے ہیں، تم اللہ کی تہجد میں اتنا ریاض نہیں کرتے ہو۔ ان کو تو جناب ٹھنڈی ٹھنڈی راتوں میں دریاؤں کے کنارے میں پانی میں بٹھا کے ان کو جناب ریاض کرایا جاتا ہے تاکہ اس کی آواز جو ہے لہریں بنے۔ وہ سردی لگے گی کانپے گا تو آواز خود کانپے گی نا پھر۔ وہ تو اتنا ریاض کرتے ہیں کہ تمہاری تہجد بھی تم اتنا شوق سے نہیں پڑھتے ہو، ساری ساری رات ریاض میں بیٹھے ہیں۔ علم تو ہے، موسیقی بھی علم ہے، ڈانس کرنا بھی علم ہے، یہ تو نہیں نا کہتے کھڑے ہو جاؤ تھرکنے کے لیے، علم ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کون سا ڈانس ہے، یہ کلاسیکل ڈانس ہے، یہ کتھک ڈانس ہے، سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، کیسے سٹیپ رکھنے ہیں، کیسے پاؤں رکھنا ہے، کہاں پورا پاؤں رکھنا ہے، کہاں آدھا رکھنا ہے، کہاں پنجوں کے بل پہ کھڑا ہونا ہے، کہاں گھومنا ہے، اور جب گھومنا ہے تو ہاتھوں کا زاویہ 90 ڈگری ہوگا یا 80 ڈگری ہوگا، تو بڑا علم ہے۔ یہ ایسے تھوڑا، ایسے تم بھی کھڑے ہو جاؤ ہاتھ مارنے کے لیے، کون کہیں گے پاگل ہو گیا، اچھا خاصا آدمی کھڑا تھا بیچارہ ہاتھ مار رہا ہے، نہ آگے کا پتہ ہے، نہ سر کا پتہ ہے، نہ تال کا پتہ ہے، طبلہ کہاں جا رہا ہے اور یہ حضرت کہاں جا رہے ہیں۔ علم ہے لیکن شیطانی علوم ہے یہ۔ ان علوم کا سیکھنا جو ہے وہ حرام ہے، جادو کا سیکھنا جو ہے وہ حرام ہے، بلکہ حضور نے فرمایا من تسحر فقد کفر، جو جادو کرے یا جادو سیکھے اس نے گویا کفر کیا ہے، اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے۔ جیسے اللہ نے ہاروت و ماروت کو بھیج کے امتحان بنایا تھا، جو ان سے سیکھنے آتے تھے وہ کہتے تھے لا تکفر، کافر نہ بنو، نہ سیکھو، ہم تو عذاب میں ہیں، تم کیوں عذاب میں آنا چاہتے ہو؟ جوا کھیلنا ہے یہ بھی علم ہے، یہ ایسے تھوڑا ہوتا ہے جوا، یہ بھی علم ہے، اور اس کی قسمیں ہیں، یہ جناب رولے ہے، یہ پاکو بانٹو ہے، اس کے کئی قسمیں ہیں۔ لوگ شاہی ہار گئے، گھر ہار گئے، بیویاں ہار گئے، اسی لیے تو اللہ نے جوا حرام کیا ہے نا۔ لیکن یاد رکھو یہ سارے علوم جو ہیں شیطانیاں ہیں، اللہ کے انبیاء بھی ان علوم سے پاک ہوتے ہیں، اولیاء اللہ بھی پاک ہوتے ہیں۔ اور ہمارے لوگ آج کل انہی باتوں پہ مرتے ہیں کہ کسی نے کوئی بات بتا دی، انہوں نے کہا سبحان اللہ جی حضرت تو پہنچے ہوئے ہیں، حضرت کو کیا پتا تھا بھلا میرے گھر میں یہ حالات ہیں، آپ نے بس فوراً نام سنتے ہی مجھے بتا دیا۔ اللہ کے بندے یہ علم ہے، علم الالوان بھی علم ہے۔ وہ آپ سے پوچھیں گے جی آپ کو رنگ کون سا پسند ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے تو گلابی رنگ اچھا لگتا ہے، ہاں اس کا مطلب یہ عاشق مزاج آدمی ہے۔ انہوں نے کہا جی اس کو تو نیلا رنگ اچھا لگتا ہے، ہاں یہ شرارتی ہے۔ اور نے کہا جی اس کو سبز یا سرخ، نے کہا ہاں یہ شریف آدمی ہے، اس کو شرافت پسند ہے۔ وہ تو تمہارے رنگ سے بھی تمہیں کسے بتا دیں گے یہ ولی اللہ بن گئے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے حضرت بہت بڑے شیخ تھے، بہت بڑے یعنی اولیاء اللہ میں بھی تھے اور مجاہد تھے، جنہوں نے کفر کے خلاف، انگریز کے خلاف جنگ لڑی۔ اصل اولیاء علماء تو وہ تھے نا جو پھانسیوں پہ لٹکائے گئے۔ یہ حلوے کھانے والے تو کبھی ولی نہیں بنے، اولیاء تو وہ ہوتے ہیں جو مار کھاتے ہیں۔ انہیں مکے میں جب حضور نے توحید پیش کی، کیا خیال ہے آپ کا؟ قریش والوں نے حلوہ پیش کیا تھا یا پتھر مارتے تھے؟ سر تم اللہ کے نبی سے کوئی زیادہ شان رکھتے ہو، توحید بیان کرو گے تو پھر مار بھی کھاؤ گے۔ حلوے کھانے ہیں تو بے ایمان بنو، توحید چھوڑ دو۔
اللہ رسول کے احکام بیان نہ کرو، جیسا آدمی دیکھو حالات کے مطابق سبحان اللہ، بس اس کو کہو جی آپ سبحان اللہ، آپ تو جی بالکل، اور جی آپ فکر نہ کریں آپ کو نماز کی کیا ضرورت ہے، ہم جو آپ کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم جو آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، بس آپ ہم فقیروں کا خیال کیا کریں، ہمارے حلوے مانڈے میں کمی نہ آئے، باقی آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ان علماء میں تھے جن کو انگریزوں نے الٹی ہتھکڑی لگا کے پنجاب سے سکھر تک پیدل لے گئے سڑکوں پہ چلا کے، تاکہ دنیا دیکھے کہ ہم اس کو کیسے سزا دے رہے ہیں۔ وہاں جیل میں رہے۔ ایک دن والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کہہ دیا، میں نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے ماشاءاللہ بزرگ ہیں، اور جہاں حضرت تھانوی آتے ہیں، جہاں حضرت مدنی آتے ہیں، جہاں حضرت لاہوری آتے ہیں، جہاں حضرت امروٹی آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں آپ کی خدمت میں علم اور فیض حاصل کرنے کے لیے، آپ کو انگریز الٹی ہتھکڑی لگا کے لے گئے، آپ نے تو کوئی بزرگی بھی نہیں دکھائی، کرامت بھی نہیں دکھائی۔ اگر حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ ہوتے آپ کے مقابلے پر تو کوئی تو دکھاتے نا کام۔ فرمایا فقیر اللہ کی رضا پہ راضی رہنا کرامت ہوتی ہے، اللہ باہر رکھے الحمدللہ، جیل میں رکھے الحمدللہ، تکلیف دے تو الحمدللہ، سکھ دے تو الحمدللہ۔ فرمایا اللہ کی رضا پہ راضی رہو، بس یہی کرامت ہے۔ الاستقامت فوق الف کرامت، دین پہ جمع رہنا جو ہے یہ لاکھ کرامتوں سے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا حضرت امروٹی ٹھیک ہے، ہم ایک ہی شیخ کے مرید تھے اور ایک ہی استاد کے شاگرد تھے، حضرت حافظ محمد صدیق صاحب بھرچونڈی شریف والے، انہی سے ہم نے فیض حاصل کیا تھا، لیکن فقیر کا برتن ابھی بھرا نہیں تھا، برتن خالی تھا نا، اس لیے جلدی اچھل جاتا تھا۔ برتن بھرا ہوا ہو تو آواز نہیں آتی، خالی ہو تو مٹکا پھر کہاں کہاں کرتا ہے نا۔ تو یہ بڑے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے راستے میں ایسی تکلیفیں برداشت فرمائیں، ساگ کھا کھا کے گزارا کیا، سوکھی روٹی پہ گزارا کیا، لیکن اللہ کی رحمت سے جیل ہو یا گھر ہو کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔ اگر دشمن نے نہیں پڑھنے دی تو اشارے سے بھی پڑھتے رہے۔ ان کے پاس ایک ہندو آ گیا جوگی، ہندو میں بڑے بڑے ماہرین ہوتے ہیں، بڑا گیان دھیان کرتے ہیں، یہ بڑی مشقتیں کرتے ہیں، سارا ایک ایک سال برگد کے درخت کے نیچے بیٹھے بیٹھے خود بھی بدبخت برگد بن جاتے ہیں۔ یہ بدھ مذہب والے جو ہیں، یہ ان کو آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں، سارے کے سارے سر مڈا کے رکھتے ہیں گنجے، اور دو چادریں جو ہیں وہ احرام کی حالت میں رہتے ہیں، گوشت نہیں کھانا، گھی نہیں کھانا، ہر اچھی چیز نہیں کھانی ہے، سارا دن ساری رات ریاض کرتے ہیں کافر۔ آپ بدھ مذہب کے لوگوں کو دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں۔ اچھا ابھی بھی ہندوستان میں یہ جو ہمارے ہندوستان کے بھائی ہیں، کبھی ان سے پوچھیں، وہاں ایک فرقہ ہے، ان میں ابھی بھی یہ ریاضت ہے کہ وہ متواتر 6 مہینے کا برت رکھتے ہیں اور 6 مہینے پیدل چلتے رہتے ہیں۔ اچھا ان میں بڑی بڑی عورتیں، خواتین ہیں، شہزادیاں، حسن جمال، پیدل چل رہی ہیں، کسی کے ہاتھ کا پکا ہوا نہیں کھانا، پلیٹ میں کھانا نہیں کھانا، درخت کے پتے پہ رکھ کے کھائیں گے۔ کئی دفعہ ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، دیکھتے ہیں تو وہ چل رہی ہوتی ہیں پیدل، اب پوچھتے ہیں یہ وہی پارٹی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ وہی لوگ ہیں، جا رہے ہیں۔
اچھا ہمارے سندھی بھائی بھی، ہمارے تو وہاں تعلقات ہیں الحمدللہ، ان کا بھی ایک عقیدہ ہے، ان کا پیر جو ہے وہ ہے ملتان میں، حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کا وہ مرید ہیں۔ اچھا وہ جو عرس کا موقع ہوتا ہے وہ سندھ سے، میرپور سے، ٹھٹھے سے، سکر سے بغیر جوتے کے پیدل جاتے ہیں مرشد کے پاس۔ پیدل، اور جوتا بھی نہیں، گرمی ہے، سردی ہے، رات ہے، پیدل جا رہے ہیں، بغیر جوتے کے جا رہے ہیں، اور وہ 50 100 آدمی کا ایک یعنی جماعت ہوتی ہے، اور سارے راستے میں حق باہو اور حق باہو اور بہاؤ الحق بیڑا دھک کے نعرے لگاتے ہیں۔ ہمارے تو اپنے لوگ ہیں، اپنے علاقے کے لوگ ہیں، ہم تو جانتے ہیں۔ اچھا خدا کی شان دیکھو کہ سندھ والوں کو تکلیف ہو تو پنجاب کا پیر کام آتا ہے، علاقے تقسیم ہیں، اور پنجاب والوں کو تکلیف آ جائے تو پھر شہباز قلندر کام آتا ہے۔ وہ پنجاب والے پیر اپنے لوگوں کا علاج نہیں کرتے، وہ ڈینگی سے مر جائیں تو مر جائیں۔ ادھر والے پیر بھی اپنے لوگوں کا علاج نہیں کرتے، سیلاب میں مرنا ہے مر جائیں۔ 80 لاکھ بندہ باہر پڑا ہوا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں ان پہ کیا گزر رہی ہے، جن کے پاس نہ پانی ہے، نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ سر چھپانے کی جگہ ہے، خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، حاملہ عورتیں ہیں، ان کے پاس جگہ نہیں کو بیچارے جا کے کسی جگہ اپنی پیشاب وغیرہ کی حاجت پوری کر سکے، کہاں جائیں، ہر طرف تو پانی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن قوم اب بھی نہیں سمجھی ہے، جو بے نماز ہے بے نمازی ہے، جو جواری ہے جوا کھیل رہا ہے، جو داڑھی منڈانے والا ہے داڑھی منڈا رہا ہے، جو فریبی فراڈی ہے وہ فراڈ کر رہا ہے، وہ ان سیلاب زدگان کے چاول گندم راشن بیچ کے بھی بے ایمانی کر کے کھا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے عذاب کا کوئی ڈر ہی نہیں۔ ٹرک کے ٹرک، ٹرالر کے ٹرالر اپنے گھروں میں اتار دیے، بعد میں آہستہ آہستہ بیچتے رہیں گے۔ یہ نہیں سوچتے کہ جس اللہ نے ان کو پکڑ لیا ہے بدبخت تمہیں بھی تو پکڑ سکتا ہے نا۔ اور جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے پھر یہ مال دولت کوٹھیاں کام نہیں آتی ہیں۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ جہاں کاروں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ نے حکم دیا کہ زمین تیرے اوپر میرا منکر کھڑا ہے، اکڑ رہا ہے، ذرا میری قدرت کا نظارہ دکھا، اس کو اس کے مکانوں کے ساتھ دفن کر دے زمین میں۔ فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين۔ اللہ نے فرمایا کوئی جماعت، کوئی چیز، کوئی اس کی مدد کے لیے نہ آئی اور کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ اگر اس کے بعد جو لوگ اس کی دولت کو دیکھ کے کبھی کبھی کہتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی دولت ہوتی، وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، اب جب دیکھا تو کہا اللہ تیرا شکر ہے ہمیں محل نہ ملے، دولت نہ ملی، اس قہر سے تو بچ گئے۔ رحمت دو جہاں نے فرمایا کہ قارون کو اللہ نے ایسی سزا دی ہے کہ یتجلجل بہا یوم القیامت، اللہ نے فرمایا زمین نگلتی جا قیامت تک اسی طرح دھنستا ہوا چلا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کیا کام آ سکتا ہے، وہ تو دن ایسا ہوگا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال نفع دے گا، نہ اولاد نفع دے گی، نہ قبیلہ نفع دے گا۔
یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن ماں بیٹے سے بھاگ جائے گی، بیٹا ماں سے بھاگ جائے گا، شوہر بیوی سے بھاگ جائے گا، بیوی شوہر سے بھاگ جائے گی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی نفسی نفسی نفسی، اور منہ چھپا رہے ہوں گے کہ کہیں مجھ سے مدد نہ مانگ لے، نیکی نہ مانگ لے، میں تو خود عذاب میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، اللہ کے عذاب آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن ہمارے اعمال میں ذرے کے برابر بھی فرق نہیں آیا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ہم اللہ کے کعبے میں آئے ہیں، مکہ مکرمہ میں آئے ہیں، مدینہ منورہ میں آئے ہیں، ابتدا میں جب بندہ آتا ہے بس چند دنوں کے بعد نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ رزق، بس ایک دھن ہے پیسہ پیسہ پیسہ۔ اور اللہ کے بندے، اگر اللہ نے پیسہ دینا ہو تو اپنے ملک میں بھی دے سکتا ہے، اور نہ دینا چاہے تو یہاں بھی تو لوگ بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ تو اس کا نظام ہے، وہ دینا چاہے دے دے، نہ دینا چاہے نہ دے، دے کے واپس لے لے، اس کی مرضی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان سیلاب میں، ان احوال میں بڑے بڑی فیکٹریاں، بڑے بڑے مل جو تھے نا، بہہ گئے۔ اچھا، اور اگر جو بچے ہوئے ہیں وہ بھوکے ننگے لوگوں کا کب تک مقابلہ کریں گے؟ جب وہ تنگ آئیں گے پھر کیا کریں گے؟ تم اگر ان کو روٹی نہیں دو گے، پھر انہیں روٹی تو کھانی ہے، پھر وہ چھین کے کھائیں گے، لڑ کے کھائیں گے، مار کے کھائیں گے، کہ بھائی بھوکھا تو مرنا ہے نا، پھر لڑ کے کیوں نہ مریں؟ یہ لوگ جو لڑ رہے ہیں ایسے لڑ رہے ہیں، تنگ ہیں، تم نے ان کو انصاف نہیں دیا، وہ کیا کریں؟ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہے نا، یاد رکھو، یہ ولایت نہیں ہوتی۔ ولایت کی نشانی یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک متبع حضرت محمد مصطفیٰ ہو، سیرت میں، صورت میں، کردار میں، عمل میں جھلک نظر آئے سنت رسول اللہ، بس وہ اللہ کا ولی ہوتے ہیں، وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے درجات کو دنیا و آخرت میں بلند فرماتے، ان پر بھی آزمائشوں کے دور آتے ہیں، لیکن وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں۔ وہ شکایتیں نہیں کرتے، جی ہماری تو خدا سنتا ہی نہیں، اور جی پتہ نہیں ہمارے ساتھ تقدیر نے کیا مذاق بنا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں اللہ تیری حکمت ہے، تم نے دیا ہے تو حکمت ہے، اور تم نے فقیر بنایا ہے تو حکمت ہے۔ اگر سارے امیر ہوتے تب بھی نظام نہ چلتا، سارے فقیر ہوتے تب بھی نظام نہ چلتا، سارے محل ہوتے اور اندر پیشاب کی جگہ نہ ہوتی تب بھی نظام نہ چلتا، تم کروڑوں کی گاڑیاں خرید لو، ڈرائیور نہ ہو تو پھر بھی نظام نہ چلتا۔ اللہ کا نظام ہے نا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو امیر بنا دیا، وہ تیرے پیسے کا محتاج ہے، تم اس کی خدمت کے محتاج ہو، تب گاڑی چلتی۔ تو وہ بہرحال حضرت خلیفہ صاحب کی خدمت میں، وہ ہندو تھا، جوگی تھا، پتہ نہیں پنڈت تھا، کیا بلا تھا، وہ آیا 2-3 دن رہا لنگر میں۔ وہ تو پوچھتے نہیں ہیں لنگر میں بھی تم کون ہو، کیوں آئے ہو، جس کو کام وہ بتا دینا ہو تو لنگر کی روٹی ملتی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ تو 3 دن کے بعد آیا حضرت کی خدمت میں، حضرت اکیلے بیٹھے تھے، آ کے کہنے لگا کہ حضرت میں، آپ دیکھ رہے ہیں میرے لباس سے بھی میں ہندو ہوں، میں اجازت لینے آیا ہوں، آپ کے لنگر میں رہا 3 دن، مجھے کھانا بھی ملا، سونے کے لیے بستر بھی ملا، جگہ بھی ملی، اور کسی نے مجھے کچھ کہا بھی نہیں، کسی نے مجھے ہندو کافر کے کوئی تنگ بھی نہیں کیا ہے، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ اور پھر میں، اچھا فقیر یہ تو بتاؤ تم کیوں آئے تھے اللہ کے بندے؟
انہوں نے کہا حضرت سچی بات پوچھتے ہو تو میں اپنے راہبر کی تلاش میں ہوں، میں راہبر ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن جہاں میں سنتا ہوں کہ فلاں جگہ بزرگ ہے، فلاں جگہ پیر ہے، فلاں جگہ جوگی ہے، فلاں جگہ فلاں ہے، فلاں جگہ فلاں، میں ہر جگہ جاتا ہوں اور اس کے بعد میں مراقبہ کر کے اس کی دل کی کیفیت پہ نظر ڈالتا ہوں تو ان کے دل سیاہ ہیں۔ جب ان کے اپنے دل سیاہ ہیں تو مجھے کہاں سے نور ایمان ملے گا؟ میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا، نہ میں نے مسلمانوں کا کوئی پیر چھوڑا ہے، نہ میں نے ہندوؤں کا کوئی چھوڑا ہے، نہ میں نے سکھوں کا کوئی چھوڑا ہے، ہر جگہ گیا ہوں اور وہاں جا کے جب میں مراقبہ کرتا ہوں تو یعنی اتنی تو اس کو بھی ریاضت تھی بدبخت کو کہ مراقبہ کر کے دل دیکھ لیتا تھا، ایکس رے کر لیتا بدبخت۔ آپ نے فرمایا اچھا فقیر کے بارے میں بھی کوئی مراقبہ کیا؟ ہمارا دل بھی دیکھا اور نے کہا حضرت سچی بات ہے، میں نے دیکھا ہے، مراقبہ کیا ہے، باقی جتنے مجھے بزرگ ملے ہیں ان کے دل تو پورے کے پورے سیاہ ہیں، لیکن آپ کے دل میں بھی ایک سیاہ نقطہ ہے، صاف نہیں ہے، باقی سب سے چھوٹا نقطہ ہے لیکن ہے تو صحیح نا۔ آپ نے فرمایا بھائی تم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ لوگوں کے دلوں کو جھانک لیتے ہو، یہ مقام تمہیں کیسے ملا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ صحیح بات پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ مقام مجھے ملا ہے نفس امارہ کو مارنے سے، کہ میں نے اپنے نفس کو مارا ہے، کچلا ہے اور اس کی مخالفت کی ہے۔ نفس کہتا ہے کہ اچھا کھانا کھلاؤ، نہیں کھلانا ہے، نفس کہتا ہے آرام کرو، نہیں جاگنا ہے، نفس کہتا ہے سائے میں بیٹھے ہوئے، نہیں دھوپ میں بیٹھنا۔ میں نے اپنے نفس کو رگڑ دیا، مار دیا، جب نفس مر گیا تو میری اللہ نے اندر کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ جو نفس مانگتا ہے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا ابھی غور کرو، تمہارا نفس اسلام لانا چاہتا ہے، میرے ہاتھ پہ بیعت ہونا چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں حضرت نہیں چاہتا۔ میں نے کہا تو پھر مخالفت کرو، ورنہ یہ ساری تمہاری بزرگی شدرگی تو چلی جائے گی، جو کچھ ملا ہے تو مخالفت سے ملا ہے نا۔ اب نفس تمہارا میری بیعت بھی نہیں چاہتا، اسلام بھی نہیں چاہتا، تو مخالفت کرو بدبخت، ورنہ ساری تیری فقیری ابھی ختم ہو جائے گی۔ اس نے سوچا کیا لگا حضرت بات تو ٹھیک ہے، میرا نفس نہیں چاہتا، چلو مجھے کلمہ پڑھا دے، میں پڑھتا ہوں، نفس کی مخالفت کرتا ہوں۔ آپ نے کہا جاؤ غسل شسل کرو، آرام سے غسل کر کے آؤ، تمہیں کلمہ پڑھاتے ہیں۔ بہرحال غسل کر کے آیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اب مراقبہ کرو۔ اس نے پھر کیا ہے کہا حضرت آپ کا دل تو بالکل صاف ہے، اس میں تو کوئی نقطہ ہی نہیں۔ انہوں نے کہا بدبخت وہ تیرے کفر نظر آتا تھا ادھر، اللہ کے اولیاء کے دل الحمدللہ صاف ہیں، تیرا کفر شیشے کے سامنے بیٹھو تیرا چہرہ نظر آئے گا، ادھر کا نہیں آئے گا، وہ تیرا کفر جو تھا نا دل میں وہ ادھر چلا جاتا تھا۔ اب تیرے دل میں کفر نہیں رہا تو الحمدللہ آنکھیں صاف ہو گئیں۔ تو یہ بزرگیاں شدرگیاں نہیں ہوتی، ایک منظر تو جوگی بھی دکھا دیتے ہیں۔ اصل بزرگی کیا ہے؟ ایک بات کا یاد رکھ لو کہ ولایت کا معنی ہی یہ ہے کہ وہ متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا۔ ڈرنے والے کا کیا معنی؟ جب ڈرے گا تو گناہ کرے گا، جب ڈرے گا تو حرام کھائے گا، جب ڈرے گا تو کسی غیر محرم عورت پہ نظر ڈالے گا، جب ڈرے گا اللہ تبارک و تعالی اللہ کی نافرمانی کا۔ ڈرنے کا معنی یہ تھوڑا ہوتا یا اللہ ہم بڑے ڈرتے ہیں اور ہم بڑے ڈرتے ہیں اور ہم بڑے ڈرتے ہیں، داڑھی بھی منڈوا رہے ہیں ہم بڑے ڈرتے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں ہم تجھ سے بڑے ڈرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ کے ساتھ ڈرامے کرتے ہو۔ سیدھی بات کہو یا اللہ ہم تو تجھ سے نہیں ڈرتے، ڈرتے تو تیرے حکم پہ نہ چلتے۔ سیدھی بات کرو کہ محمد مصطفیٰ ہمیں آپ سے کوئی محبت نہیں ہے، اگر ہمیں محبت ہوتی تو ہم تیری شکل مبارک کے خلاف شکل بناتے، ہم تیرے لباس کے خلاف لباس پہنتے، ہم تیری عادات و افعال و اقوال کی مخالفت۔ صاف بات ہے کہ ہمیں کوئی محبت نہیں، یا رسول اللہ ہم بس نام لے رہے ہیں،
بس ایک ڈھنڈورا ہے کہ مسلمان ہے مسلمان ہے، پٹواری نے لکھا ہے مسلم ابن مسلم مسلمان کے کھاتے میں لکھا ہوا ہے، ورنہ ہمارے اندر وہ اسلام والا ایک بھی عمل نہیں۔ اور اگر آج بھی تم مسلمان بن جاؤ اور آج بھی تم غلام محمد مصطفیٰ بن جاؤ، آج بھی تم اللہ کے راستے پہ آ جاؤ، تو ساری کفر کی طاقتیں تیرے پاؤں کی دھول بن جائیں گی۔ لیکن ایمان تو ہو نا۔ حضرت خالد بن الولید کے خیمے میں اس زمانے میں جو رومن امپائر کا بڑا جنرل تھا وہ قید بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے حضرت خالد سے کہا کہ دیکھو خالد ولید، تم نے ہمیں شکست دی ہے، ہم ہار گئے، مسلمان جیت گئے، لیکن میں بہادر آدمی ہوں، بہادر کی قدر کرتا ہوں، جس بہادری سے تم نے جنگ لڑی ہے نا، تم میرے ہیرو ہو، میں تم سے عشق کرتا ہوں، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی رومن آدمی کے ہاتھ سے کھانا نہ کھانا، پانی نہ پینا۔ میں نے کہا کیوں؟ نے کہا ان کے پاس زہر ہوتی ہے، وہ انہوں نے انگوٹھی میں چھپائی ہوئی ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا کھول کے ایک قطرہ بھی ڈال دیں گے، تیرا کام اسی وقت ہو جائے گا۔ میں نے کہا کیوں زہر؟ نے کہا کہ مشکل حالات میں آ جائیں، دشمن کی قید میں آ جائیں، اب آدمی لوہے کا بنا ہوا تو نہیں ہوتا نا، کب تک مار برداشت کرے گا؟ تو اگر ان کو یقین ہو جائے کہ بھی ہم نہیں بچیں گے تو وہ فوراً اپنے منہ میں ڈال کے مر جاتے ہیں، بات ختم، تاکہ راز جو ہے باہر نہ نکلے۔ تو حضرت خالد نے فرمایا تمہارے پاس بھی ہے وہ زہر؟ ہم نے کہا ہاں جی میرے پاس بھی ہے۔ یاد دکھاؤ تو صحیح۔ اور اس نے انگوٹھی کھولی اور انگوٹھی کو ایسے گھمایا تو انگوٹھی کا ڈھکنا کھل گیا، اندر ایک نقطے کے برابر کوئی پاؤڈر پڑا تھا۔ انہوں نے کہا جی یہ ہوتی ہے، ساتھ پانی رکھا ہوا تھا، حضرت خالد نے سارا پانی میں ڈال دیا اور گلا۔ انہوں نے کیا کر رہے ہو؟ نے کہا بس بیٹھے رہو۔ تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 دفعہ پڑھا اور پی گیا گلاس۔ انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ دیکھو مجھ میں کچھ ہوا ہے؟ کیا بات ہے؟ کہا ہمارے آقا نے بتایا تھا کہ یہ آیت مبارک 3 دفعہ پڑھ کے کھا لو گے کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اسی طرح جیسے آج کل موذی امراض ہیں، ڈینگی ہے یا اور بیماریاں ہیں، اس کا بھی میرے آقا نے بتلا دیا ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات، تامات نہیں، 2 جگہ ہے لفظ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ، بس یہ پڑھ لیا کریں، کوئی بیماری نہیں آئے گی انشاءاللہ، یہ وبائی بیماریاں نہیں آئیں گی۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں شیطان سے بھی اور ہر خطرناک جانور سے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے اولیاء، تو اللہ نے فرمایا تم اللہ کے اولیاء ہو تو موت کی تمنا کرو، فتمنوا الموت تم صادقین، لیکن نہیں کی تو یہ بھی جھوٹے ہو گئے۔ اب ان کا ایک آخری جواب تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ یوم السبت ہے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے جو 6 دن میں مخلوق پیدا کی ہے، جمعہ کے دن انتہا ہو گئی، اور سبت کا معنی قطع، یعنی سبت والے دن کوئی کام نہیں کیا تو اللہ نے آرام کیا، لہذا ہم بھی آرام کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اچھا آج بھی یہودیوں کا یہ عالم ہے کہ یوم السبت جب ہوگا نا، یہودی اپنا موبائل بھی رکھ دیں گے، اپنا ٹیلی فون بھی الگ کر دیں گے، تاکہ ہمیں کوئی بات نہ کرنی پڑے، سننا نہ پڑے، ہم نے سبت کو تو کام نہیں کرنا۔ اس کا جواب اللہ نے پھر یہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا
اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو، ان کو تو سبت ملا ہے، میں نے تم کو تو جمعہ دیا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا نحن السابقون، اللہ نے ہمیں پہلے رکھا ہے، اور یہودی ہمارے ایک دن بعد ہیں، اور نصرانی جو ہیں پھر اس کے بھی ایک دن بعد ہیں۔ ان کو سبت ملا ہے، ان کو اتوار ملا ہے، لیکن ہمیں اللہ نے جمعہ دے کے یہاں بھی سابقون میں بنا دیا۔ جیسے جنت میں بھی ہم پہلے جائیں گے، اسی طرح ہمارے اجتماع کا دن بھی ان سے پہلے ہوگا، اس لیے حکم آ گیا۔ تو یہ بھی یہودیوں کے اس اعتراض کا جواب ہے۔ یاد رکھیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، یہاں دو قراءتیں ہیں، جمعاتی یا جمعاتی سکون کے ساتھ یا دونوں ضمے کے ساتھ، من یوم الجمعۃ، یوم الجمعہ جو ہے پہلے زمانے میں اس کو کہتے تھے یوم العروبہ، اس کا نام کیا تھا؟ یوم العروبہ تھا۔ اللہ نے پھر اس کا اسلام میں آ کے نام جو ہے وہ جمعہ ہوا۔ اور جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ جمعہ کے اندر جمع کا معنی ہے کہ جمعہ کے اندر متفرق لوگ جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا جمعہ اس لیے اس کو جمعہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آدم و حوا کو جمع فرمایا تھا اسی دن میں، تو اس لیے اب احکام آئے یوم الجمعہ کے۔ زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ۔ کہتے ہیں جی کہ اولاد سعد، اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو صالح بنائے۔ اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین۔ باقی جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اور رشتے نہیں آتے ہیں، وہ بچیاں خود بھی ان کے والدین بھی روزانہ سورۃ الرحمن جو ہے اول آخر درود شریف پڑھ کے 3 دفعہ پڑھیں اور دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ بہتر رشتہ نصیب فرمائیں گے۔ یعنی اور لڑکی بھی پڑھے، والدہ بھی پڑھے، والد بھی پڑھے، اور 3 دفعہ روز کسی ایک وقت معین کر لیں، اس میں سورۃ الرحمن ارائس القرآن ہے، تو اللہ کی رحمت سے سورۃ الرحمن میں چونکہ ہر نعمتوں کا ذکر ہے تو یہ رشتہ ہونا بھی ایک نعمت ہوتی ہے، تو اللہ بہتر رشتہ نصیب فرمائیں گے۔ کہتے جی کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی منشے کے خلاف جو ہے وہ 4 مہینے کے لیے نکل جاتے ہیں دین کے لیے، اور اس 4 مہینے میں اگر عورت گناہ کرے تو ذمہ دار شوہر ہوگا۔ ماشاءاللہ یہ جو 2 سال کے کنٹریکٹ ویزے پہ آئے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں تم مجھے بتا دو، 40 دن والا مسئلہ میں بتا دیتا ہوں۔ ان کی بیویاں گناہ کریں تو اس کا تو تمہیں کوئی فکر نہیں، صرف اس کا تمہیں فکر ہے جو اللہ کے راستے میں جا رہا ہے۔ اور یاد رکھو جو اللہ کے راستے میں جا رہا ہے اس کی عزتوں کا بھی اللہ محافظ ہے۔ کیوں ایسی غلط باتیں سوچتے ہو؟ اور اگر تمہاری بیوی 4 مہینے صبر ہی نہیں کر سکتی تو ایسی بیوی کی لعنت کو گھر میں کیوں رکھے ہوئے ہو؟ یہ کیا بات ہوئی؟ آدمی بیمار ہو جائے پھر بیوی کیا کرے گی؟ آدمی بیمار ہو جاتے ہیں بیوی کے قابل ہی نہیں رہتا۔ جو شریف عورتیں ہیں اللہ کے ایسی بندیاں بھی ہیں کہ شادی ہو گئی اور شادی کی رات اس کو شوہر نے کہا کہ میں نامرد ہوں، ماں باپ کی عزت رکھنے کے لیے میں نے شادی کر لی ہے، میں تیرے حقوق ادا کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں، اور نے کہا میں تیری بیوی بن گئی انشاءاللہ میں تیرا پردہ رکھوں گی۔ انہوں نے زندگی گزار دی اور پتہ نہیں لگا کسی کو کہ وہ مرد ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے بندے تمہیں یہ مسائل اسی وقت پوچھ رہے ہوتے ہیں جب کوئی دین کے کام کے لیے نکلتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت عمر فاروق نے مجلس جمع کی، یہ غلط بات ہے، مجلس جمع کی آپ نے بی بی حفصہ سے پوچھا تھا، ان نے فرمایا تھا کہ 4 مہینے 10 دن سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے، لیکن مجبوری ہو کیا کرو۔
ایک آدمی نوکری کرنے کے لیے آیا، اس کو 2 سال کے اندر چھٹی نہیں مل سکتی، وہ غریب کہاں جائے؟ وہاں نہ روزگار ہے، نہ روٹی ہے، نہ پانی ہے، کہاں کرے کیا؟ خوشی سے رہ رہا ہے کوئی آدمی، مجبور ہے بیچارے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ عورت بھی اپنی عزت کو سنبھالے، خامد بھی اپنی عزت کو سنبھالے، اور اگر خامد کے بس میں ہو تو کوشش کرے، جیسے حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ ہر 6 مہینے میں فوجی جو ہیں ان کو واپس گھر بلایا جائے۔ سرکاری زمین سے کیڑی کائی کاٹی پتہ نہیں کیا، سرکاری زمین سے کیوں چوری کرو بھائی؟ چوری ہے، وہ بھی چوری ہے، پرائیویٹ زمین ہو یا سرکاری زمین اسی لیے ہوتی ہے کہ جو چاہے کھا جائے، اچھی بات ہے۔ ایک آدمی سے 20,000 ریال میں نے مانگا، اس نے نہیں دیا۔ اس نے مجھے 20,000 ریال کے ٹیلی فون کارڈ دیے، کہا ان کو بیچو، لیکن میں آپ سے جو ہے پتہ نہیں 8,000 زیادہ لوں گا، 28,000 لوں گا۔ یہ بالکل حرام ہے۔ اگر کسی مرد عورت کو محکمے میں قاضی نے نکاح دے دیا، بات ختم ہوئی، نکاح ہے، حجاب قبول ہو گیا، الحمدللہ۔ یہ کہیں گے دوبارہ پھر نکاح، وہ نکاح نہیں ہے، وہ نکاح ہے۔ میں نے 3 حج کیے ہیں اور ان میں بکری نہیں رکھی، مجھے کیا پتا کون سے حج کیا ہے تم نے؟ اگر تمہارا حج افراد تھا، مکے میں رہنے والے ہو، جدے میں رہنے، تمہارے دن میں حج کی بکری واجب ہی نہیں، تم نے نہیں دی تو کوئی حرج نہیں۔ اگر تمہارا حج تمتع تھا یا قران تھا، اس میں ضروری تھی۔ اب جب تک پتہ نہ ہو آدمی کیا بتا سکتا ہے؟ کہتے جی کہ ہم کچھ لوگ ہیں انڈیا سے یا پاکستان سے یا کسی بھی ملک سے حرم میں ڈپٹی پہ آئے ہوئے ہیں، کیا ہم حج کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ایسے اوقات میں ایسا ترتیب بناؤ کہ تمہاری ڈپٹی میں بھی کوئی خلل نہ ہو، کیونکہ اگر حرم کے لوگ بھی ڈپٹی کے بجائے حج پہ چلے جائیں گے تو یہاں کون لحاظ کرے گا، صفائی کا خیال رکھے گا، حرم کا خیال رکھے گا؟ یہ تو سارا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا۔ تو کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ جو لوگ ڈیوٹی والے ہیں ان کے لیے تو بڑا آسان ہے، بس عرفات چلے جاؤ، رات کو مزدلفہ آگے 2 گھنٹے بیٹھو، رات ہی رات میں مینا آ جاؤ، صبح صادق کو کنکری مار کے سر مڈا کے آپ ڈیوٹی پہ آ جاؤ، وہ کیا تمہارا کیا جاتا ہے؟ باقی جب موقع ملا گئے کنکریاں مار کے آ گئے۔ ڈیوٹی بھی کرو، حج بھی کرو، حج تو عرفات کا نام ہے نا، تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، لیکن ڈیوٹی پوری کرو۔ اگر والدین کے لیے قربانی کریں بالکل کریں، لاکھ دفعہ کریں، 100 بکری ذبح کریں، اس میں کیا منع ہے؟ سرکار دو عالم نے حج میں 100 اونٹ ذبح فرمایا، ہر اونٹ میں 7 بکریاں ہوتی ہیں، 700 بکری ذبح فرمائی۔ اگر آپ کسی سے قرضہ لے رہے ہیں بغیر سود کے تو وہ جائز ہے۔ اگر اس نے بینک میں سونا رکھ کے قرض، وہ جانے اس کا کام جانے، تم جس سے قرضہ لے رہے ہو وہ قرضہ بغیر سود کے دے گا یا سود لے گا؟ بغیر سود کے جائز ہے، اور اس کے لیے بڑا اجر ہے، ثواب ہے کہ اللہ نے اس کو پیسہ دیا ہے، مسلمانوں کی مدد کرے۔ ہماری تو بھائی بدقسمتی ہے،
آپ یعنی حیران ہوں گے، مسلمانوں کی دولت جو کافروں کے بینک میں پڑی ہوئی ہے، اگر مسلمان اسی دولت کا 20% بھی مسلمانوں پہ خرچ کریں تو کوئی غریب نہیں رہے گا۔ لیکن اچھا، وہ دولت ان کے بھی کام نہیں آئے گی۔ جو دولت ہمارے بڑے لوگوں نے باہر کے بینکوں میں رکھی ہوئی نا، انشاءاللہ ان کے بھی کام نہیں آئے گی۔ وہاں نام شام نہیں ہوتے، وہاں کوڈ پہ اکاؤنٹ کھلتے ہیں۔ مر گیا، کوڈ گم ہو گیا، فی امان اللہ، السلام علیکم۔ ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے لڑکے جاتے ہیں، جی ہمارے بابے کا بڑا پیسہ تھا، وہ کہتے ہیں جی کوڈ لے آؤ، وہ کہتے ہیں کوڈ تو نہیں ہو گیا، بھاگ جاؤ۔ اچھا، وہ آدمی پیسے کی لالچ میں کوڈ کو چھپائے رکھتا ہے، کسی کو بتاتا بھی نہیں، کہیں لکھتا بھی نہیں کہ کسی کو پتہ لگ گیا تو میرے پیسے نہ نکال لے۔ وہ مر گیا، کوڈ بھی ساتھ لے گیا، پیسہ کافروں کو مل گیا۔ یہ جو تم اپنا کارڈ لیتے ہو، کارڈ پہ سودا خریدتے ہو، یا تم ڈرافٹ کی شکل بنواتے ہو، یا تم ٹریولر چیک بنواتے ہو، پتہ ہے اس میں ارب ہا ریال جو ہے، وہ ارب ہا ڈالر جو ہے وہ یہودیوں کو ملتا ہے۔ کسی کے گم ہو گئے، اس نے ڈھونڈا ہی نہیں، ان کو بھی مل گئے۔ کسی کو نکالنے کا طریقہ ہی نہیں آیا، کسی کے کسی اور کو مل گئے، ماشاءاللہ اس نے اسی جیسے دستخط کر کے فوراً پیسے لے لیے۔ تو یہ اس میں ارب ہا ڈالر وہ کماتے ہیں صرف تمہارے اسی کارڈوں کے چکر سے۔ گیم ہے نا، دماغ ہے نا۔ اب لڑائی ڈنڈے سے نہیں ہوتی، اس کے لیے دماغ چاہیے۔ میں 2 بکرے خیرات کرنا چاہتا ہوں، اپنی بستی میں خیرات کروں یا کسی مدرسے کو دے دوں؟ میرا بھائی، سب سے زیادہ مدرسے کے طلباء حقدار ہوتے ہیں، چونکہ وہ قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں، گھر چھوڑا ہے، وطن چھوڑا ہے، مدرسوں میں پڑھے ہیں۔ ان کو کون دے گا؟ ان کے لیے دیں۔ اگر تمہاری بستی میں بھی بہت زیادہ کوئی غریب ہے، ان کو بھی خیرات کھلا سکتے ہو۔ اگر مکے والا آدمی جیرانہ جائے تو احرام باندھنا کوئی ضروری نہیں۔ جیرانہ میقات نہیں ہے، حرم کے باہر ہے۔ میقات جو ہے وہ تو طائف کے راستے میں ہے۔ ہم حج کے مہینے میں مزدوری کر سکتے ہیں، حج میں مزدوری بھی کر سکتے ہیں، حج میں تجارت بھی کر سکتے ہیں، بزنس بھی کر سکتے ہیں۔ لا جناح علیکم ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ تو قرآن میں ہے، کوئی منع نہیں۔ کہتے جی کہ جلوس پہ حملہ ہوا ہے، بہرحال دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہر ظالم کے ظلم سے بچائے۔ لیکن ظلم ہوتا ہے وہ کسی کی طرف سے بھی ہو، قتل ہوتا ہے وہ کسی کی طرف سے بھی ہو۔ بس دعا کیا کرو کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں ہر دعا سکھلائی ہے۔ اللہ سے پناہ مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں ظالموں کے فتنے سے محفوظ فرما۔ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، کام کرتا ہوں، میں بڑی مشکل میں ہوں۔ میرے اندر کوئی چیز ہے جو رہتی ہے، مجھ کو ڈراتی ہے، کبھی گندی باتیں کرتی ہے، کبھی اچھی باتیں کرتی ہے۔ بھئی گزارش یہ ہے کہ تم ایسا کرو کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ جو نفسی ڈاکٹر ہوتے ہیں، نفسیاتی سائیکاٹرسٹ، اس کو پاس جا کے اپنی کیفیات بتاؤ، انشاءاللہ کوئی گولی شولی دے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک وہم ہے اور کیا ہے۔ اور اگر واقعتاً کوئی ایسی چیز ہے تو پھر سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ سورۃ البقرہ، قرآن میں جو سورت ہے فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ، اس کو کیسٹ میں لگا کے ہیڈ فون لگا کے سنا کرو، 8-10 دن سنو گے، اندر جو بھی بلا ہے وہ نکل جائے گی۔ کہ
کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہیں پہلے دو صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن بعد میں صفیں خالی پڑی ہوتے، یہ بالکل غلط ہے۔ شریعت کا جو حکم ہے صفوں کے ساتھ صفیں متصل ہوں، سب سے پہلے پہلی صف، پھر دوسری، پھر تیسری، جہاں جگہ خالی ہو پیچھے والا فوراً آ جائے۔ جب آپ جائیں گے تو آپ کے پیچھے والا ہی آگے آئے گا نا۔ جب آپ ڈھیٹ بن کے کھڑے رہیں گے تو وہ کیسے؟ آپ کے اوپر سے تو نہیں گزر سکتا نا غریب۔ تو صفیں ہر حال میں پوری کریں۔